21واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان سے پوچھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان سے پوچھا، کیا جب وہ تمہارے خدا معبود تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں اگر تم ان کی پوجا نہ کرو، تو کیا وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں یا کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ قوم والے کہنے لگے، ابراہیم زیادہ باتیں نہ ہم سمجھتے نہ کچھ، نہ ہی ہم تیری کوئی دلیل سننے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ہم اب تیری بات ماننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، تیری بات ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے ہی نقش قدم پہ چلیں گے، چاہے وہ گمراہ تھے یا جیسے بھی تھے، ہم اپنے باپ دادا کی رسم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کا مکالمہ ہے۔ فرمایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ بلا وہ پتھر کے معبود تمہاری کہاں سنتے ہیں۔ او ينفعونكم او يضرون، اگر تم ان کی پوجا نہ کرو وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اے ابراہیم، ہم تیری کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری دلیل یہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم بھی بتوں کو ہی پوجیں گے، تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟
ذرا ان میں غور تو کرو، وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس زیادہ اختیارات ہیں، آپ اپنی مرضی سے چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، یہ تو بلا پتھر کے پتھر ہیں، ذرا غور تو کرو ان میں۔ ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا ان میں غور تو کرو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے گزر چکے ہیں جو آباء و اجداد، وہ جن کی پوجا کرتے تھے، تم ذرا غور تو کرو ان میں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی تمہارے معبود بھی اور تم بھی میرے دشمن ہو۔ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، میرا معبود تو صرف رب العالمین ہے، اور جنہیں تم نے معبود بنا لیا میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں، میرا معبود صرف وہی رب العالمین ہے۔ کون رب العالمین؟ مزید اللہ کریم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات بیان کی۔ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی، وہ رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اے ظالموں، یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے معبودوں نے کس کو پیدا کیا؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، یہ تمہارے خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کو تو تم نے پیدا کیا، تم ان کو معبود بناتے ہو۔ میرا اللہ تو وہ ہے خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔ خالق اللہ ہوتا ہے، یہ تو مخلوق ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات ہے رب العالمین، وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ کیا جو تمہارے معبود وہ تمہارے رازق ہیں، کیا تمہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں؟ ذرا جواب تو دو میری قوم والوں۔ اور آگے فرمایا رب العالمین کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کسی اور کے پاس اللہ کے علاوہ شفا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ۔ اور جن پتھروں کو تم پوجتے ہو، بھلا یہ شفا کہاں دے سکتے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور رب العالمین تو وہ ہے جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تمہارے معبود تو خود مردہ ہیں، کسی کو کیا موت دے سکتے ہیں، کیا زندہ کریں گے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، رب العالمین وہ ذات ہے جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یوم الدین، حساب اور کتاب کے دن وہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہی اللہ ہے جو صرف معاف کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد
اللہ کریم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکما۔ پہلی دعا یہ فرمائی، اے میرے ربا مجھے حکمت عطا فرما دے۔ مفسرین نے لکھا حکمت سے مراد، حکمن سے مراد ہجرت کا حکم دے دے اللہ۔ 60 سال میں نے تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر۔ بعض مفسرین نے لکھا 80 سال تک ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو، اپنی قوم کو 80 سال تک اللہ کی توحید کا پیغام سناتے رہے۔ اتنے بڑے عرصے میں ابراہیم خلیل اللہ پر صرف ایک عورت جو ان کی بیوی ہے حضرت سارہ اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوتے ہیں۔ 80 سال کی دعوت دینے کے بعد 2 بندے مسلمان ہوئے۔ فرمایا رب ہب لی حکما، اے میرے اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے دے، اس علاقے کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں، ایسے علاقے میں اللہ پہنچا دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جہاں نیک بندے ہوں، میری بات کو سننے والے ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں میں اللہ شامل فرما دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں میرا ذکر خیر کرتے رہیں قیامت تک۔ فرمایا اللہ تیسری دعا یہ فرمائی، بعد کے جتنے بھی لوگ آئیں وہ اچھی زبان سے میرا تذکرہ کریں، میرے نقش قدم پہ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا کو قبول کیا اور فرمایا اللہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا کر دے جو میرا ذکر خیر مجھے ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرتے رہیں۔ تیسری دعا یہ فرمائی، اللہ کریم نے انہیں پوری دنیا کا امام بنایا، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کیا، جس وجہ سے دنیا میں ہر مذہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ مشرک بھی یہی کہتے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں، باقی یہودی بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے کوئی ایسا مذہب نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت نہ کرتا ہو۔ قیامت تک چاہے غیر ہی کیوں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ یہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کے سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتے میرا ابراہیم خلیل اللہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی، والد کے حق میں وہ آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا کر دے جو میری سچائی کی گواہی دے، میرے بعد میرا ذکر خیر جاری رہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے ان لوگوں میں سے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ،
اور معاف کر دے اللہ میرے باپ کو، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کے لیے دعا کی، اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی؟ سورہ توبہ میں بھی یہی بات ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی اور ایمان والے بندے کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ مشرک آدمی کے لیے استغفار کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، اگرچہ وہ اس کا قریبی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب اس کا پتہ چل جائے کہ اس بندے کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس بندے کے لیے ایمان والا بندہ دعا نہیں کر سکتا، حرام ہے، کرے گا گناہگار ہے۔ تو جب اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے اور اسی پر اسے موت آئے گی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا۔ نکلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام والد کا جب گھر چھوڑ رہے تھے، اس وقت باپ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور جب وہ زندہ تھے تو کافر زندہ ہو تو اس کے لیے دعا بندہ کر سکتا ہے، اس کی ہدایت کی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہ وعدہ نبھایا، اس بنا پر انہوں نے کہا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یہ وعدہ تھا کہ جس وقت نکل رہے تھے کہا میں تیرے لیے دعا کروں گا، یہ وہ اللہ سے دعا مانگی، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، بیزاری کا اعلان کر دیا، اللہ میں اب اس کے لیے دعا نہیں کرتا۔ فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخش دے اللہ میرے باپ کو، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا اٹھائے جانے والے دن میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا اٹھایا جانے والا دن، نفع نہیں دے گا اس دن نہ کوئی مال اور نہ کوئی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، اسی بندے کی مغفرت ہو سکتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو کفر، شرک اور نفاق سے پاک ہو، گناہگار جتنا بھی ہو لیکن لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، وہ بندہ بخشا جائے گا جس کے پاس قلب سلیم ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جو بندہ جس کی موت کفر پہ ہوگی، شرک پہ ہوگی، نفاق کے ساتھ ہو گئی، تو اس بندے کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی دولت، ایمان جیسی دولت دی ہے، اس دولت کی قدر بھی کریں اور اسی طریقے سے اللہ سے خاتمہ بالایمان بھی مانگتے رہا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔